بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشی مشکلات اور شرعی تعلیمات کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے الحمدللہ۔ گزشتہ نشستوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہم رزق حلال کی محنت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کریں، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں، خود بھی سورہ واقعہ کا رات کو اہتمام کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، اپنی تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور فجر سے پہلے یا بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے منہ موڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم فرشتوں کی صلات اور مخلوقات کی تسبیح سے کہاں غافل ہو، جس کے ذریعے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ طلوع فجر کے وقت اور بعض روایات میں طلوع فجر یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اس کا فجر کی نماز تک کا ذکر ہے، تو نماز سے پہلے یا بعد میں جب بھی یہ کلمات پڑھ لیں۔ فرمایا تو تم 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ وہ شخص چلے گئے، چند دن بعد واپس آئے تو عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس قدر آ چکی کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اسے رکھوں کہاں، الخصائص الکبریٰ۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، پھر تمام گھر والوں کو سلام کریں، اس کے بعد ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں جاؤ تو چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کرو، پھر مجھ پر سلام بھیجو، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو۔ تو وہ شخص چند دن کے بعد آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمل کی وجہ سے اتنا نوازا کہ ان کے اڑوس پڑوس اور رشتہ داروں کو بھی فیض یاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس سلسلے کی تکمیل ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی ان اعمال کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔